نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محترم و مکرم و محتشم جملہ ناظرین و ناظرات سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإنك لعلى خلق عظیم، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں. خلق کے آئینے میں جلوہ گر ہے مصطفیٰ، خلق کے آئینے میں جلوہ گر ہے مصطفیٰ، نور کے پیکر ہیں رحمت ہے محبت ہے، نور کے پیکر ہیں رحمت ہے محبت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن کا آئینہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے قرآن کا آئینہ. جو دیکھے اس سیرت کو قرآن نظر آئے، جو دیکھے اس سیرت کو قرآن نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسن و اکمل وجود مسعود اور حسن خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی، شفیق و مہربان، نرم طبع، شجاع و بہادر اور حلیم الطبع تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی نگاہ مبارک جھکا کر رکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دورانیے تک خاموشی اختیار فرمائے رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قہقہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، متبسم اور کمگو تھے. تاہم جس مزاح موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو متبسم اور شاداں و فرحاں دیکھنا پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم مجلس ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنگت اس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک وہ لوگ خود مجلس سے رخصت نہ ہو جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا ہاتھ پکڑتے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا. جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات دوسروں سے چھپا کر بانداز سے سرگوشی کرنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنا مبارک کان اس سے نہ ہٹاتے جب تک وہ خود پیچھے نہ ہٹ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین، کمزوروں اور بچوں سے خصوصی طور پر بہت شفقت اور انتہائی محبت سے پیش آیا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے وعدہ فرماتے تو خواہ کچھ بھی ہو جائے اپنی وعدے کو پہلی فرصت میں یقینی طور پر پورا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا داد فضل و کرم، حسن و جمال اور شان و شوکت سے نوازا گئے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان تشریف فرما ہوتے تو مؤدب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا کر سراپا گوشت بن کر بیٹھ جاتے، اور آقا علیہ السلام کے ادب و احترام میں اس قدر سکوت اور خاموشی سے بیٹھتے کہ گمان گزرتا کہ صاحب کرام کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر انہوں نے ذرا سی جنبش اور لب کشائی کی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی خوشی و مسرت کا باعث ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار تشکر کرتے، فوراً سجدہ ریز ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمک اٹھتا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو تمام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ کے پھول رنگ بکھیرتے رہتے. آقا علیہ السلام کا وجود مسعود اپنے رشتہ داروں اور متعلقین کے درمیان کبھی ناراضگی کا باعث نہیں بنا. اگر کوئی سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کرتا اور وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتی تو بلا تعمل عنایت فرماتے تھے.
اور اگر آپ کے پاس نہ ہوتی تو انکار نہ فرماتے بلکہ کہیں سے اس سائل کی ضرورت اور حاجت کا انتظام فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زبان مبارک سے کسی سائل اور حاجت مند کو نہ کا لفظ کہہ کر مایوس نہیں کروایا۔ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کرنے کی استدعا کرتا، اگر ممکن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسباب میں موجود دیتے، جواب دیتے، اور اگر ناممکن ہوتا تو ثبوت اختیار فرما لیتے۔ جن لوگوں سے کسی بری بات کی سرزد ہونے کا امکان ہوتا تو آقا علیہ السلام انہیں ملتے نہیں، ان کی بات سنتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک دوسرے کے خلاف ناپسندیدہ بات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بڑی واضح اور شفاف ہوتی، یعنی اس میں کوئی پیچ و خم اور الجھاؤ نہ ہوتا۔ ہر لفظ الگ الگ اس طرح ادا فرماتے کہ کوئی ان الفاظ کا شمار کرنا چاہتا تو موتیوں اور درہائے بیش بہا کو بآسانی گن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اونچی آواز، درش لہجے اور بدتمیزی سے بات کرنے کو ناپسند فرماتے، اور دھیمی آواز میں گفتگو کرنے والے کو پسند فرماتے تھے۔ جب آقا علیہ السلام کو کسی کے برے فعل یا عمل کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرتکب کا نام لیے بغیر یوں نصیحت فرماتے کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔